محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز اور محترم مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کے اس مختصر سی مجلس میں انشاءاللہ ہم عقیدہ توسل، وسیلہ بالذوات الفاضلہ، توسل بالانبیاء والصالحین کے بارے میں بات کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث اور اسلاف کے عبارات سے، ان کی کتابوں سے انشاءاللہ توسل بالانبیاء والصالحین کا ثبوت انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ ان عقائد میں سے ایک وہ عقیدہ ہے جس کے آڑ میں میرے اکابر علماء دیوبند پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال کے ان کو اکابر علماء دیوبند سے متنفر کیا جاتا ہے. تو اصل میں یہ عقیدہ ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا واقعی اس عقیدے کے اندر کوئی کفر یا شرک ہے؟ کیا اس عقیدے کا کفر اور شرک کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اسی وجہ سے آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث سے اس عقیدے کو ثابت کریں گے. عقیدہ اصل میں وسوسہ یہاں سے ڈالا جاتا ہے، یا ہمارے ساتھی جو ہے وہ اس عقیدے سے متنفر اس وجہ سے ہوتے ہیں، یا ان کے ذہن اس عقیدے کو دیکھ کے خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ اس عقیدے کے اندر اس دور میں ایک غلط وسیلہ ہے اور ایک صحیح وسیلہ ہے، ایک غلط وسیلہ ہے اور ایک صحیح وسیلہ ہے. غلط وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں اور بزرگوں کی ٹالتا نہیں. اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں، بزرگوں کی ٹالتا نہیں، ہماری قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی رد نہیں کرتا. اللہ رب العزت یہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ گمراہانہ عقیدہ ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کی بولی سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر قسم کی بات سنتا ہے، ہر قسم کی بولی میں سنتا ہے، ہر قسم کی زبان میں سنتا ہے. کوئی اللہ رب العزت کا وسیلہ دے، کسی کا وسیلہ دے، اللہ رب العزت تب بھی سنتا ہے، کوئی وسیلہ نہ دے تب بھی سنتا ہے. یہ صحیح عقیدہ یہ ہے. اور غلط عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری سنتا نہیں اور بزرگوں کی ٹالتا نہیں، اللہ رب العزت ہماری قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی رد نہیں کرتا. یہ عقیدہ 100% غلط ہے. لوگوں کے ذہن میں جب وسیلے کا نام سنتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ غالباً وسیلے سے یہ مراد ہے، تو ان کا ذہن اس غلط وسیلے کی طرف جاتا ہے، لہذا ان کا ذہن جو ہے وہ عقیدہ توسل سے متنفر ہو جاتا ہے. صحیح وسیلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بندوں کا صحیح وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کا اللہ کے ہاں جو مقام ہے اس مقام کا وسیلہ دیا جاتا ہے. نبی کا اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام ہے، اس مقام کو بنیاد بنا کے
نبی کا وسیلہ دیا جاتا ہے یا اللہ کے کسی ولی کا یا کسی بزرگ کا اللہ کے ہاں کوئی مقام ہے، اس مقام کا وسیلہ دیا جاتا ہے، اس مقام کا وسیلہ دے کے اللہ رب العزت سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ اس ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے آپ کا علاج کرنے کے لیے، اس کا کام ہے آپ کا علاج کرنا۔ آپ اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے پاس آپ بیٹھے، ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، آپ کا علاج کر رہا ہے۔ وہ علاج کرتے کرتے علاج کے دوران آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو بیٹا ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے، آپ کا جو بیٹا ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ وہ ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور اس میں آپ نے وسیلہ پیش کر دیا اس کے بیٹے کا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو بیٹا ہے وہ میرا کلاس فیلو ہے۔ ڈاکٹر پہلے بھی علاج کر رہا تھا، ڈاکٹر اب بھی علاج کر رہے۔ یہ وسیلہ جو آپ نے پیش کر دیا، اس وسیلے سے پہلے بھی ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ اس کا کام ہے، اور وسیلہ پیش کرنے کے بعد بھی ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وسیلے کے بعد ڈاکٹر خوش ہو کے آپ کا علاج کر رہے، وسیلے سے پہلے علاج کر رہا تھا لیکن اس کیفیت میں نہیں تھا جو وسیلے کے بعد کر رہے۔ وسیلے کے بعد ڈاکٹر خوش ہو کے آپ کا علاج کر رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالت حیات میں اس کی زندگی میں اس شخص کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وفات کے بعد اس شخص کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جو ڈاکٹر والی مثال میں نے پیش کی، ڈاکٹر کا بیٹا اگر زندہ ہے تب بھی آپ وسیلہ دیتے ہیں، ڈاکٹر خوش ہو کے علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا اگر مر گیا تو کیا وہ اس کا بیٹا نہیں رہا؟ ڈاکٹر کا بیٹا اگر انتقال کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ بیٹا تب بھی اس کا بیٹا ہے۔ آپ وسیلہ حالت حیات میں دیں گے، ڈاکٹر پھر بھی خوش ہو کے علاج کریں گے۔ حالت انتقال کے بعد یعنی وفات کے بعد آپ وسیلہ دیں گے تو ڈاکٹر پھر بھی خوش ہو کے بلکہ اس سے زیادہ خوش ہو کے علاج کریں گے آپ کا۔ جو لوگ توسل بالذوات کا انکار کرتے ہیں، توسل بالانبیاء والصالحین کا انکار کرتے ہیں، وہ توسل بالاعمال کے قائل ہے، توسل بالاعمال کے قائل ہے۔ بخاری شریف کے ایک صحیح حدیث کو بنیاد بنا کے وہ اعمال کو وہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ جو ہے وہ جائز ہے اور زوات کا وسیلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اعمال جو ہے اس کا وسیلہ کیوں جائز ہے، اعمال کا وسیلہ کیوں دیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی اللہ کے ہاں ایک پوزیشن ہے، اللہ کے ہاں ایک مقام ہے، اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں ایک مرتبہ ہے۔ یعنی آپ نے نماز پڑھی تو آپ نماز کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، آپ نے نوافل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھی، وسیلہ پیش کیا، اللہ اس وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کر دینا، یعنی ان 2 رکعت نوافل کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں، اپنے اعمال چھوٹے سے عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی نبی کا کسی ولی کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک عجیب بات ہے کہ نماز کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، صدقے کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ اعمال خود تو نہیں آئے، نماز خود تو نہیں آئی، صدقہ خود تو نہیں آیا، حج خود تو نہیں آیا، عمرہ خود تو نہیں آیا، اس کو کوئی لینے والا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو اعمال کو لے کر آنے والے ان کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، ان کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی
اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت پوزیشن ہے، لیکن نبی کی اور ولی کی اللہ کے ہاں کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو اعمال کو لے کر آنے والے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا بدرجہ اولا جائز ہے، اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے، یہ اعمال نہ ہوتے، ہمارے اور اللہ رب العزت کے بیچ اعمال کو لے کر آنے والے اعمال اور اللہ کے بیچ، ہمارے اور اعمال کے بیچ جو وسیلہ بنے ہوئے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے، یعنی اعمال کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی نبی کا، کسی ولی کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وسیلے کی تین قسمیں، وسیلہ تین قسم پر ہے، وسیلہ تین قسم پر ہے، نبی کا وسیلہ تین قسم پر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ تین قسم پر ہے۔ ایک وسیلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی کے پیدائش سے پہلے کا وسیلہ، نبی کی پیدائش سے پہلے کا وسیلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اہل کتاب کی جب لڑائی ہوتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے، یہود و نصارہ کی جب لڑائی ہوتی تھی کافروں کے ساتھ، اہل کتاب کی لڑائی ہوتی تھی کافروں کے ساتھ، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی تو وہ طلب فتح کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے۔ کوئی بھی دنیا کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لے، اس تفسیر کے اندر یہی لکھا ہوگا کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اہل کتاب طلب فتح کے لیے پیش کرتے تھے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے پہلے کا وسیلہ، ہر تفسیر کے اندر یہی لکھا ہے۔ دوسرا وسیلہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے بعد کا وسیلہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، باقاعدہ حیات تھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پہ میں مثالیں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور ایک وسیلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے انتقال کرنے کے بعد، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، یہاں سے انتقال کر گئے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ تین قسم کا وسیلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے کا وسیلہ، اس کا کوئی غیر مقلد انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کے اندر مذکور ہے، اور تفسیر قرآن کے ہر تفسیر کے اندر یہ مذکور ہے۔ پیدائش کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وسیلہ، اس کو غیر مقلدین مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں باقاعدہ حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ جو اختلاف ہے وہ اس وسیلے کے اندر جو تیسری قسم ہے، وفات کے بعد کا وسیلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے، دنیا سے انتقال کر گئے اور پھر وسیلہ پیش کیا گیا، اس کا غیر مقلدین انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے غیر مقلدین ہمارے اکابر پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اہل کتاب جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوتی تھی، وہ طلب فتح کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر، پیدائش سے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث باب الاستسقاء کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلب استسقاء کی ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ان کا وسیلہ پیش کر کے استسقاء کیا ہوا ہے۔
اسی طرح ترمذی شریف کے اندر حدیث حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آتا تھا تو اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر دو، پھر یہ ایک لمبا قصہ ہے جو آگے آئے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد کا وسیلہ ہے، اور یہی حدیث ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، اور ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پہ تعلیق کرتے ہوئے اس حدیث کے آخر میں انہوں نے لکھا ھذا حدیث صحیح، حالانکہ ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ وسیلے کے اندر وہ کسی حدیث کے آخر میں، حدیث کے اینڈ میں یہ لکھ دے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن جب وسیلے کی حدیث آئی تو حضرت ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وسیلے والے حدیث پہ لکھا ھذا حدیث صحیح۔ سنن دارمی کے اندر صفحہ 65 کے اندر غوث ابن عبداللہ وہ مدینہ کے اندر جو قحط آیا تھا، انہوں نے وسیلہ وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مطہرہ کے اوپر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کے اوپر ایک سوراخ بنا لے کہ یہاں تک کہ آسمان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے بیچ میں کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے، یعنی آسمان اور قبر کا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ بنا کر یہ دعا مانگ لے۔ ففعلوا، انہوں نے اس طرح کیا، فمطرنا، تو بارش ہو گئی، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ اسی طرح شفاء السقام کے اندر اور اسی طرح وفاء الوفا کے اندر، یہ میں ابھی کتابیں کھول کے آپ کو حوالے دیتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو آدمی آیا تھا، پھر اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا قل، کہ اس طرح کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ انہوں نے اس طرح وسیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اس طرح وسیلہ سکھایا ہے۔ اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 2 صفحہ 6 پہ ومن آداب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ رب العزت پہ ثنا بھیج دی جائے، والتوسل بنبی اللہ یستجاب، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر لے اس لیے کہ یہ قبول ہوتا ہے۔ اور اسی طرح شرح النقایہ کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی پہ بات کی ہے، اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر فرمایا ہے کہ استوصل بنبیہ و باتباعہ، کہ وسیلہ پیش کر دو نبیوں کا اور ان کے اتباع کا، صحابہ کرام کا، صالحین کرام کا۔ اسی طرح غیر مقلدین کے حوالے بھی موجود ہے، لیکن وہ میں آخر میں دوں گا۔ ابھی میں حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کتابیں کھول کے انشاءاللہ میں حوالے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ہاتھ میں احیاء علوم الدین للامام الغزالی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی احیاء العلوم، پہلا حوالہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا ہے اس بارے میں۔ انہوں نے ایک لمبا قصہ ذکر کیا ہے، عنوان انہوں نے جو لکھا دعا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دعا۔ پھر فرمایا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سکھایا، کیا سکھایا؟ ایقولا، کہ وہ کہے، کیا کہے؟ اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم
خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ کلمتک، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ سکھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلہ سکھایا. اور یہ احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے عنوان سے یہ لمبی ایک حدیث جو ہے یہ ذکر کی ہے. یہ حدیث انہوں نے ذکر کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وسیلہ جو ہے یہ سکھایا ہے. یہ میرے ہاتھ میں فتوح الشام معروف کتاب ہے، معروف و مشہور کتاب ہے. وقت کے قلت کی وجہ سے میں صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا. صفحہ نمبر یہ جو ہے یہ طبع رابعہ ہے، چوتھا طبع 1385 1966، اور شرح کا مکتبہ و مطبعہ مصطفیٰ البابی الحلبی و اولادو بمصر، مصر سے یہ کتاب جو ہے یہ شائع ہوئی ہے. صرف صفحہ نمبر آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ اس کے اندر حوالے بہت سارے حوالے موجود ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ صفحہ 119 اور صفحہ 120. اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ صفحہ 11. اسی طرح توسل بجا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، یہ جی ابن ابی عبداللہ محمد بن عمر الواقدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کلام بھائی. توسل بجا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں کا وسیلہ پیش کرنا صفحہ 66 پہ موجود ہے. اسی طرح یزید بن عامر کا توسل یہ صفحہ 60 پہ موجود ہے. اسی طرح توسل عبد الرحمن ابن ابی بکر صفحہ 132 پہ موجود ہے. اسی طرح توسل ابی عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 142 پہ موجود ہے. اسی طرح توسل خولہ بنت ازور صفحہ 29 پہ موجود ہے. یہ فتوح الشام کے اندر کافی سارے حوالے، بہت ساری چیزیں توسل پہ موجود ہے. اور اسی طرح مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر، مسند احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر صفحہ 138 صفحہ 139 اس پہ انہوں نے لمبی حدیث وہی عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے پیش کی ہے. انہوں نے یہ حدیث پیش کی ہے. امام احمد ابن حنبل تو متروک نہیں ہے میرے بھائی، امام احمد ابن حنبل متروک نہیں ہے. سنیں، انہوں نے اس کے عنوان میں لکھا حدیث عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ. لمبی حدیث ہے، سند اچھا چلو میں سند بھی پیش کرتا ہوں. مسند احمد کے اندر موجود ہے. حدثنا عبداللہ قال حدثني ابي قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن ابي جعفر قال سمعت عمار بن خزیمہ يحدث عن عثمان بن حنیف. عثمان بن حنیف سے روایت کرتے ان رجلا ضریر البصر کہ ایک آدمی تھا جو نابینا تھا، ایک آدمی تھا جو نابینا تھا. اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. عثمان ابن حنیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور و معروف صحابی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فقال ادعو اللہ ان یعافینی کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دے. قال ان شئت دعوت لك،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وَإِن شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ فَهُوَ خَيْرٌ، اگر تو چاہتا ہے تو میں اس دعا کو متأخر کر دوں، لیٹ کر دوں، تو یہ تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ فقال، تو اس نابینا شخص نے کہا، ادعوہ، کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرے۔ فامرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینا شخص کو حکم کیا کہ ان یتوضأ، کہ وہ وضو کرے، فیحسن وضوءہ، کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، ویدعو بہذا الدعاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ وضو کرے، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں، بنبیک، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے، اس کا وسیلہ دے کر، یا محمد انی توجہت بک، اے محمد میں نے توجہ کی تیرے وسیلے سے، الی ربی، اپنے رب کے طرف، فی حاجتی ہذہ، اس حاجت کے اندر، فتقضیلی اللہم شفعہ فیہ، کہ میری حاجت پوری ہو جائے، اے اللہ اس کی شفاعت میرے حق میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینا شخص سے کہا کہ وضو کر لو اچھے طریقے سے، پھر 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ میرے وسیلے سے دعا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وسیلہ سکھا رہے ہیں۔ شرم کرو، حیا کرو، جو کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرک سکھا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرک سکھا رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توحید کے سب سے پہلے داعی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر اور شرک کے شہر کے اندر، کفر اور شرک کے جلے ہوئے سڑے ہوئے لوگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت بلند کی ہے، توحید کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ تو اگر وسیلے کو شرک کہو گے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی نعوذ باللہ فتویٰ لگاؤ گے۔ اور اسی طرح اسی مسند احمد کے اندر اسی حدیث کے بعد اسی صفحہ 138 پہ انہوں نے دوسری حدیث بھی پیش کی ہے، اور اسی طرح حدیث انہوں نے پیش کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ضریر البصر آدمی آیا، پورا وہ آخر تک یہ حدیث۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث، 3 نمبر حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حدثنا عبداللہ قال حدثني ابي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحرث بن يزيد عن البراء بن عثمان الأنصاري عن هانئ بن معاوية الصدفي حدثه قال حججت زمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں نے حج کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، فجلست فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں بیٹھا، فإذا رجل يحدثهم، ایک شخص ہے جو بیان کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو ان کے سامنے تقریر کر رہا ہے۔ قال، وہ شخص کیا بیان کر رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا، كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ہم آقا علیہ السلام، یعنی جو بیان کر رہے وہ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ کہہ رہے لوگوں سے کہ ہم ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فاقبل رجل، کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، فصلى فی هذا العمود، اس عمود کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ شخص آیا اور اس عمود کے پاس، اس ستون کے پاس انہوں نے نماز پڑھی، فعجل قبل ان یتم صلاته، کہ نماز سے پہلے انہوں نے استعجال کیا، عجل کیا، ثم خرج، پھر وہ نکلا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان هذا لو مات لمات، اگر یہ شخص مر گیا تو مر گیا، وليس من الدين على شيء، ان الرجل ليخفف صلاته ويتمها، فسألت عن رجل من هو، فقيل عثمان بن حنيف،
الانصاری عثمان ابن حنیف کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تا حوالہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر انہوں نے ضریر البصر والی حدیث جو ہے وہ پیش کیے. میرے ہاتھ میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح المعانی احیاء التراث العربی دار الاحیاء التراث العربی سے، اور یہ کتاب میں نے جو لی ہے اس پہ اسٹمپ موجود ہے، ریاض کے مکتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ، مکتبہ الامام احمد ابن مکتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ للتوعیہ الاسلامیہ بالریاض. ٹھیک ہے، اس کے یہ تفسیر روح المعانی، اس کے صفحہ 320 پہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ پہلا وسیلہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے وسیلہ ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جب ان اہل کتاب کی لڑائی ہوتی تھی، کافروں کے ساتھ جنگ ہوتا تھا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ جو ہے وہ پیش کرتے تھے. فرماتے نزلت فی بنی قریظہ والنذیر کہ یہ آیت نازل ہوئی بنی قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں. کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثی، کہ وہ طلب استفتاح کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے، جب ان کی لڑائی اوس اور خزرج کے مشرکوں کے ساتھ ہوتی تھی. پھر آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتادہ کا والمعنی یطلبون من اللہ تعالیٰ ان ینصرهم به علی المشرکین، کہ وہ طلب نصرت کرتے تھے مشرکوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے. انهم كانوا اذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين اخرجوا التوراة ووضعوا ايديهم على موضع ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ان کی لڑائی کافروں کے ساتھ ہوتی تھی اور جب سخت ماحول ہو جاتا، جب لڑائی سخت ہو جاتی تھی، تو کہتے تھے وہ اپنی تورات کو نکال کے، تورات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے، تورات کو نکال کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں نام تھا اس پر ہاتھ رکھے، ووضع ایدیہم، اپنے ہاتھ وہاں پر رکھے، کہتے تھے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا. کہتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کے اوپر اپنے ہاتھ رکھے کہتے تھے کہ یا اللہ انا نسألک بحق نبیک، تیرے نبی کے حق، تیرے نبی کا وسیلہ دے کر، الذی وعدتنا، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، ان تبعثہ فی آخر الزمان، تو نے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے کے اندر اسے بھیجے گا، ان تنصرنا اليوم علی عدونا، کہ آج تو ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد اور نصرت کرے. تو فرماتے ہیں فینصرون. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی ایسی برکت ہوتی، جب آقا کا وسیلہ پیش کرتے کہتے فینصرون، اللہ رب العزت مدد اور نصرت کرتے تھے. اس کے اندر ایک لمبی بحث ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پھر پڑھ لے. یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 320 ہے. اسی طرح یہی تفسیر روح المعانی دوسری جلد ہے تفسیر روح المعانی، وہ 1 2 جلد، یہ 5 6 جلد، 5 اور 6. اس کے اندر تفسیر روح المعانی کے صفحہ 128 پہ انہوں نے ایک لمبی بحث چھیڑی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بارے میں. ایاک نعبد، وقال تعالی ایاک نعبد وایاک نستعین. وبعد هذا كله انا لا ارى بأسا
فی التوسل الی اللہ تعالی. علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کے بعد انا لا ارا کہ میں یہ نہیں دیکھتا ہوں بأسن کہ کوئی کہ میں اس کے اندر کوئی مجھے غلط نظر نہیں آ رہا توسل الی اللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف توسل پکڑنا بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عند اللہ تعالی حیا و میتا زندگی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے بعد بھی میرا فرماتے کہ میرا اور ہمارا مسلک یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جو ہے وہ موت کے بعد اور موت سے پہلے جو ہے پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. صفحہ 128 تفسیر روح المعانی. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اور بہامشی اس کے حامشے پہ اس کے حاشیے پہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اس کے صفحہ اس کے صفحہ 190 پہ اور صفحہ 191 پہ انہوں نے بہت لمبی بحث چھیڑی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے بارے میں اس آیت کے تحت اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. میرے دوستو انہوں نے بہت لمبی بحث چھیڑی ہے لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے آپ کو یہ آیت سمجھاتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو یدعون یبتغون کہ اپنے دعا میں اپنے ندا میں وسیلہ پکڑتے ہیں اپنے دعا میں وسیلہ پکڑتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں. ایہم اقرب جو ان میں سے اللہ کا زیادہ قریب ہو اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اور تفسیر جلالین کے اندر فرمایا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ای بایہم اقرب. یہاں غیر مقلدین ایک وسوسہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہے. ہم کہتے ہیں اگر اس سے مراد مشرکین ہے کہ مشرکین اپنے الہوں کا وسیلہ پیش کرتے تھے اگر اس سے مراد مشرکین ہے تو اس سے مراد مشرکین ہے تو آگے اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. آگے فرمایا ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے امید رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو اس میں یہ مسئلہ پھر آئے گا یہ پرابلم ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اپنے الہوں کا وسیلہ مشرکین پیش کرتے ہیں لیکن یہ تو بڑے اچھے مشرکین ہیں جو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت کی امید کرتے ہیں. یہ کیسے مشرکین ہیں؟ یہ تو سچے پکے مسلمان ہیں. پھر تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کے ولیوں کو اللہ کے دوستوں کو اللہ رب العزت تک وسیلہ پہنچنے تک وسیلہ بناتے. دوسری آیت جو میں نے پہلے پیش کی قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلۃ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈو. یہاں غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اعمال اس میں اعمال کہاں سے آئے؟ یہ وسیلہ تو عام رکھا ہے اس میں اعمال بھی داخل ہو سکتے ہیں اس میں ذوات بھی داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے عقیدے کے مطابق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اعمال بھی ہے اور ذوات بھی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے وفاء الوفا بے اخبار دار المصطفیٰ علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب. اس کا صفحہ 1370 1370 پہ اور 1371 پہ
1371 پہ انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کر کے بہت لمبی بحث چھیڑی ہے انہوں نے، اور بہت سارے حوالے انہوں نے اس پہ دیے ہیں، اور بہت سارے احادیث اور بہت سارے قرآن کی آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ بہت لمبا بحث ہے، اس میں نہیں پڑتا وقت کی اختصار کی وجہ سے۔ کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صفحہ 1371 پہ الثالث کے عنوان سے فی توسل الزائر وتشفع به صلی اللہ علیہ وسلم الى ربی تعالی واستقبال صلی اللہ علیہ وسلم فی سلامی وتوسل ودعائی اعلم ان الاستغاثة والتشفع بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وبجاہه وبرکته الى ربی تعالی من فعل الانبیاء والمرسلین۔ علامہ سمودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے علماء دیوبند سے اوپر پرواز کر گئے، علماء دیوبند سے بھی اوپر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تشفع اور ان کے جاہ اور ان کے برکت کا وسیلہ پیش کرنا یہ انبیاء اور مرسلین کا کام ہے، یہ وسیلہ پیش کرنا انبیاء اور مرسلین کا کام ہے۔ وسیر السلف الصالحین، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہوئے اسلاف کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں وسیر السلف الصالحین، سلف صالحین کا طریقہ کار ہے، ان کی تاریخ ہے۔ واقع فی کل حال قبل خلقی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے بھی وسیلہ ثابت ہے، و بعد خلقی، پیدائش کے بعد، فی حیاتی دنیاویہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی وسیلہ ہے، اس کا ثبوت ہے۔ ومدت البرزخ، اور برزخ کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں موجود ہے، پھر بھی وسیلہ ہے۔ وعرصات القیامہ، اور قیامت کے دن بھی وسیلہ ہے۔ اب اگر انصاف ہے، اگر غیرت ہے، اگر شرم ہے، اگر حیا ہے، علامہ سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ پر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ فتویٰ صرف علماء دیوبند پر لگایا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی البروسوی کی، یہ مجلد ثانی دار الفکر، اور یہ بھی مکتبہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کتاب لے کے آیا ہوں۔ اس کے صفحہ 388 پہ، انہوں نے ایک آیت کے تحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ انہوں نے فرمایا وعلم، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا وعلم، جان لو، ان الآیت الکریمۃ، کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی یہ آیت صرحت بالامر بابتغاء الوسیلۃ، کہ اس کے اندر تصریح موجود ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے کا، وسیلہ پیش کرنے کا کی صراحت موجود ہے۔ ولا بد منها البتۃ، اور وسیلہ پیش کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فإن الوصول إلى الله تعالى لا يحصل إلا بالوسیلہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے وسیلہ جو ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اور آگے انہوں نے وضاحت کی کہ وسیلہ کیسا وسیلہ، کہتے وہیہ، اور وسیلہ جو ہے علماء الحقیقت و مشائخ الطریقہ، علماء الحقیقت وہیہ، اور وہ وسیلہ جو ہے علماء کا اور صوفیاء کرام کا، بزرگوں کا، مشائخ الطریقہ، اور طریقہ کے جو مشائخ ہے۔ صفحہ 388 تفسیر روح البیان، فتویٰ لگا دیا جائے علامہ بروسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر، علامہ بروسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جو ہے وہ فتویٰ لگا دیا جائے۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء للحافظ بن نعیم الاصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، صفحہ 120، صفحہ 121 پہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، لمبی حدیث ہے، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا ذکر موجود ہے۔
صفحہ 121 حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء علامہ ابو نعیم الاصبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آخر میں غیر مقلدین کے تایا، جو غیر مقلدین کے چاچا ہے، ان کے دو وسیلے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو یہ اپنے بڑے اور ان کی کتابیں جو یہ شائع کرتے ہیں اور ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اپنا چچا اور اپنا تایا مانتے ہیں. اس کے دو حوالے آخر میں پیش کرتا ہوں. علامہ شوکانی رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ 41 پہ انہوں نے کیا کہا ہے وسیلے کے بارے میں. انہوں نے فصل قائم کی ہے فی آداب دعا، دعا کے آداب میں سے کہ دعا کے اندر آداب جو ہے وہ کون کون سے آداب ہے کہ آداب کے ذریعے جو ہے وہ دعا کی جائے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 پہ انہوں نے لکھا ہے والادعیۃ الماثورہ، وہ دعائیں جو اثر سے قرآن و سنت سے ثابت ہے. آگے کہتے ہیں وَيَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ بِأَنبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ بِخَفْضِ صَوْتٍ، فرماتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرے اللہ کی طرف، اللہ کے انبیاء کا وسیلہ اور صالحین کا وسیلہ لیکن پست آواز سے. یہ غیر مقلدین کے تایا علامہ شوکانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اسی کتاب کے اندر صفحہ 44 پہ انہوں نے باقاعدہ عنوان قائم کر کے بہت لمبی بحث کی ہے. صفحہ 44 سے لے کر صفحہ 47 پہ انہوں نے تقریباً 3 صفحے اس پہ بحث کی ہے اور عنوان قائم کر کے انہوں نے لکھا وجہ التوسل بالانبیاء والصالحین. آگے فرمایا قولہ ویتوسل الی اللہ سبحانہ وتعالی بالانبیاء وبالصالحین ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنبيائه والصالحين. أقول اور میں کہتا ہوں ومن التوسل بالأنبياء قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے اکابر علماء دیوبند کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات کہہ دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کا فتویٰ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فتویٰ جی آپ ادھر کر کے گئے ہیں بات ٹھیک ہے، 3 طلاقوں والے بھی آپ نے کی ہے نا چچا جی آپ نے؟ ہاں جی. تو میں نے تو اتنی سی بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا تو یہ فتویٰ تھا کہ جس عورت کا خامن گم ہو جائے وہ 4 سال انتظار کرے، اس کے بعد وہ عدت گزار کر شادی کر لے. لیکن حناف کے ہاں یہ فتویٰ ہے جس عورت کا خامن گم ہو جائے وہ 120 سال انتظار کرے. تو چاچا جی یہ تو تضاد ہے نا کھلا صحابہ سے. پھر آپ نے یہ ابھی کہا ہے کہ جناب بریلوی جو ہے وہ مشکل کشا مانتے اللہ کے علاوہ اور کسی کو بھی. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کلیات امدادیہ، ٹھیک ہے، پڑھی ہے آپ نے چاچا جی؟ جی جن علماء سے آپ بات کریں گے نا ان کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کی، ٹھیک ہے. تو اس میں لکھا ہے یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال اب تر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. تو چاچا جی یہ کیا ہے؟
آئیں مائک پر مجھے بتائیں یہ کیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں کہ میں اصل کتاب نہیں ہے میرے ہاتھ میں اپنا کیم آن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ بریلوی جو ہے وہ غیر اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، تو یہاں کیا لکھا ہے؟ دوبارہ پڑھ دوں؟ نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. چچا جی آئیں مائک پر اور مجھے اس کا جواب دے. جی اس شعر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ بچے تو ہیں نہیں نا، ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال افطر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. بتائیں کیا ہے یہ؟ آئیں مائک پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک تو کلیات امدادیہ کے حوالے سے اور ایک 120 سال تک انتظار کرنا اس عورت کا جس کا خاوند لاپتہ ہو جائے. تو اب 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. ہمارے علماء کرام نے فقہ مالکی پر فتویٰ دیا ہے کہ 4 سال تک انتظار کرے گی. کرمانی جی 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے. مستقل اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مفقود الخبر کی یعنی اس عورت کی جس کا خاوند لاپتہ ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ دشمن نے پکڑ لیا، کوئی پتہ نہیں مر کھپ گیا، کوئی پتہ نہیں زندہ ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی جیل میں ہے. کرمانی صاحب آپ میرا حال ہے میری آواز سن رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ ہیلہ ناجزہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی ہے، 100 سال سے اوپر ہو گیا ہے. کنگ خان ایس ایس پی بھائی آپ معلوم نہیں کس دنیا میں سوئے ہوئے ہیں بھائی کنگ خان بھائی، لیکن بادشاہوں کے باتوں پر ہم کیا تبصرہ کریں گے بھائی. کرمانی بھائی 4 سال کا فتویٰ دیا ہے ہمارے علماء نے، فقہ مالکی پر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ 4 سال انتظار کرے گی اور بس. یہ تو رہا آپ کا میرے بھائی ایک مسئلہ ہوا. باقی کلیات امدادیہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے بھائی. کلیات امدادیہ کے اوپر لکھا ہے 10 کتابوں کا مجموعہ جو تصوف، سلوک، تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق میں بے نظیر اور اس فن کی بنیادی اور مشہور کتاب ہے. اور انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ کلیات امدادیہ کے کون سے صفحے سے پڑھا ہے وہ صفحہ انہوں نے نہیں بتایا. تو کرمانی بھائی آپ وہ صفحہ بتا دیں اور میں اس کا آپ کو کرمانی بھائی صفحہ 90. اب دیکھیے میرے بھائی صفحہ 90 پر آپ نے پڑھا اور اسی کتاب کے صفحہ دیکھیے میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ غیر اللہ کے ندا کے بارے میں سرخی قائم کی گئی ہے. اس سے پہلے صفحہ 90 سے پہلے غیر اللہ کو پکارنے پر باقاعدہ ایک باب قائم کیا گیا ہے. چوتھا مسئلہ ندائے غیر اللہ کا، تیسرا مسئلہ عروس و سما کا. تو غیر اللہ کو سما کا جو مسئلہ ہے وہ صفحہ نمبر ہے 83-84. اب انصاف کا تقاضا تھا بھائی، جو کتاب میں حضرت نے جو دیکھیے 90 صفحہ بعد میں آتا ہے کرمانی صاحب، 83-84 کا نمبر پہلے آتا ہے بھائی. اگر آپ نے 83-84 پڑھا ہوتا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تصوف میں مسئلے بیان کر رہے ہیں تصوف کے، یہ ہمارے عقیدے کی کتاب نہیں ہے بھائی. یہ سرے سے کوئی عقیدے کی کتاب نہیں ہے، نہ فقہ کی کتاب ہے. اور 83-84 پر باقاعدہ لکھا ہے کہ غیر اللہ کو اس نیت سے پکارنا حرام ہے، جائز نہیں ہے.
اس نیت سے پکارنا جائز ہے، اس نیت سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ کنگ خان بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ اور کنگ خان بھائی، یہ وہ ایس ایس پی جیلم بھائی ہے نا، یہ وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے بھائی۔ تو کرمانی بھائی آپ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، اور جانتے بوجھتے ہوئے میرے بھائی آپ نے یہ دھوکہ دیا ہم کو کہ وہ نبی اسلام کو پکار رہے ہیں، جبکہ پہلے اس کا حکم بیان کیا ہوا ہے کہ اگر اس نیت سے پکارو گے، اس طرح کرو گے تو یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ پہلے اس کی حدود بتائی انہوں نے، اور آپ نے حدود نہیں بتائی بھائی۔ غیر اللہ کو ندا کرنے کے بارے میں آپ نے یہ بات سرے سے پڑھی نہیں میرے بھائی۔ کرمانی بھائی اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا بھائی۔ کرمانی جی، اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا، دھوکہ دینا۔ وہ غیر مقلد کون ہوگا یار جو دھوکہ نہ دے، ڈنڈی نہ مارے؟ اور ہمارے صراط مستقیم بھائی چلے گئے تھے، اور کرمانی بھائی جب پہلی مرتبہ مائک پر آئے تو انہوں نے کہا چاچا جی چاچا جی چاچا جی چاچا جی، آپ کو پکارے تھے اور آپ نہیں تھے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہ چاچا جی جو ہیں یہ انگل کرتے ہیں، پھر یہ بھی انہوں نے کہا، اور اس سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کوئی اختلافی بات نہیں کروں گا، اور اختلافی بات نہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ کئی باتیں کر چکے ہیں۔ تو کرمانی بھائی آپ اس کی فکر نہ کریں میرے محترم بھائی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی محبت کے لیے، ویسے ہی محبت میں جس طرح کوئی آدمی پہاڑ کو مخاطب ہوتا ہے، اے پہاڑ، اے مکہ کے پہاڑ، اے مدینہ کے پہاڑ، تو یہ مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو اگر ایک آدمی مخاطب کرتا ہے تو اگر وہ کسی اللہ کے نبی کو اور صحابی کو پکار لے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے نہیں کی، چاچا نے انگلی کی ہے پہلے۔ تو صراط مستقیم بھائی، مفقود الخبر عورت کے 4 سال کا وہ بھی میں نے بتا دیا، اس کے کتاب کا نام ہیلہ ناجزہ بھی بتا دیا، 100 سال سے اوپر ہو گیا وہ بھی بتا دیا، کلیات امدادیہ کا بھی بتا دیا، اور غیر اللہ کو پکارنے کا کلیات امدادیہ میں 83-84 پہلے آتا ہے، 90 بعد میں آتا ہے۔ تو انہوں نے دھوکہ دیا، 90 والا پہلے پڑا، 83-84 والے کو چھپا دیا کہ اللہ کرے گا کہ چاچے کو 83-84 کا پتہ نہیں ہوگا اور میرا دھوکہ چل جائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے دھوکہ چلنے والا نہیں ہے، دھوکہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اور انگلی دینے کا جواب آپ دیں بھائی۔ یہ کرمانی بھائی نے کہا کہ یہ چاچا جو ہے نا یہ انگلیاں کرتا ہے، آج پھر چاچا نے انگلی کی ہے۔ جی بھائی نے ٹھیک بتایا، میں نے الحمدللہ میرے پاس چاچا جی اصل بکے ہیں۔ آپ کو ویسے کوئی شک ہے کہ یہ جناب لنک لے لیتا ہے، اس سے پڑھ لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ جو شعر ہے یہ لکھے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ایسے اشعار لکھنا جائز ہے؟ کیا چاچا جی، جس میں غیر اللہ کی ندا ہو؟ بات تو صرف اتنی سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات صحابہ کی، پھر آپ نے بات کر دی کہ ادھر جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اذانیں جو ہے نا ان کا اجرا کیا تھا جمعہ کی، تو حضرت جی وہ تو ایک ضرورت کے تحت تھی، اس وقت اسپیکر نہیں تھے، مدینے کی آبادی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے پہلی اذان کا ابتدا کی، ٹھیک ہے۔ تو کئی ایسے مسائل ہیں جن میں آپ لوگ بھی صحابہ کی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ پلیز یہ باتیں نہ کیا کریں،
ٹھیک ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بات کو بھی مانتے ہیں، شرطے کہ وہ بات حدیث سے نہ ٹکرائے۔ جی آپ جھوٹ بولیں بھی تو آپ کہیں بھی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صرف 3 طلاقوں کو لے کر بیٹھے ہیں، کتنے مسائل ہیں جن میں آپ صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، اہل علم کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا تکیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تو اس کو ہی تکیہ بولتے ہیں، یہ سار کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ دوسرا تکیہ تو آپ کو جو ہے نا وہ ادھر سے ملے گا نا، جدھر تکیہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ہی تکیہ ہم سار کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں۔ چچا جی آپ چھوڑ دیں، ہمیں خدا رہا ہمیں بیٹھنے دیا کریں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، آپ ہمیں کسی اور باتوں میں لگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے جی؟ ماشاء اللہ کافی ساتھی موجود ہے روم میں، چاچا جی بھی تشریف فرمائے، ماشاء اللہ چاچا جی ہمارے روم کی زینت ہے۔ میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوا تھا، میں نے کہا تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ کرمانی صاحب آپ نے جو کہا کہ جو دوسری اذان وہ ضرورت کے تحت، اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 طلاق جو 3 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ وہ بھی ضرورت کے تحت، 20 رکعت تراویح وہ بھی ضرورت کے تحت، تو یہ ضرورت جو ہے یہ ضرورت اس وقت صرف تھی نا، ابھی تو نہیں ہے۔ اس وقت سپیکر نہیں تھے، چیزیں نہیں تھی اس وقت، اب نہیں ہے نا، تو اب کیوں یہ اذانیں دی جاتی ہے؟ یہ حرمین شریفین میں، یہاں سعودی عرب کے تمام مساجد میں جہاں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، میں تو یہیں پہ رہتا ہوں نا، یہاں جہاں جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے ہر جامع مسجد کے اندر دو اذانیں دی جاتی ہے، پھر حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں سعودی عرب کے جو اور بڑی بڑی مساجد ہے اس کے اندر 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں کے علماء کا فتویٰ بھی ہے، لجنت الدائمہ کا فتویٰ کہ 3 طلاق 3 ہی واقع ہوگی، اور بہت سارے یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق 3 ہی واقع۔ یہ اگر ضرورت صرف اس وقت تھی، اس وقت اگر صرف ضرورت تھی تو یہ آج کیوں اس چیز کو نافذ کیا ہوا ہے؟ اس پہ آج کیوں عمل کر رہے ہیں؟ کرمانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں۔ جب صحابہ کی بھی مانتے ہیں تو صحابہ کے فیصلے جو آج بھی چل رہے ہیں تو آپ کیوں اس کا انکار کر رہے ہیں؟ جس کو پوری دنیا والے مانتے ہیں نا، پوری دنیا والے، دیکھیں غیر مقلدین اپنے آپ کو سعودی علماء کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، سعودی عرب والوں کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، حالانکہ دیکھیں یہاں سعودی عرب میں نے کبھی اور کسی مسجد کے اندر نہیں دیکھا کہ ایک اذان دی ہو، کبھی نہیں دیکھا، میری پوری زندگی یہاں، میری ولادت یہاں، سب کچھ یہاں، میں نے کبھی کسی مسجد کے اندر کسی ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک اذان دی ہو جمعے کی، ایک اذان دی ہو۔ 2 اذانیں دی جاتی ہے حرمین شریفین کے اندر، کبھی ایک دن بھی اس طرح نہیں ہوا کہ انہوں نے 8 رکعت تراویح پڑھائی ہو کہ بھئی یہ بھی سنت ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں حرمین شریفین کے اندر۔ اسی طرح یہاں کے علماء کا فتویٰ 3 طلاق کا، تو اللہ کے بندو یہ تو صحابہ کے فیصلے، یہ تو علماء دیوبند کے فیصلے نہیں ہے، یہ تو علماء احناف کے فیصلے نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، اس پہ رد کیا جائے، اس کو غلط بول دیا جائے۔ یہ اگر علماء دیوبند کے فیصلے ہوتے یا علماء احناف کے فیصلے ہوتے تو آپ اگر اس پہ رد کرتے تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ، ہمارا اپنا نظریہ ہے، آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندے یہ صحابہ کرام کے فیصلے، کرمانی صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے اختلاف کرنا
یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت غلط بات ہے. صحابہ کرام سے اختلاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں. آپ کہہ رہے ہیں چاچا جی ہمیں چھوڑ دے. چاچا جی کس طرح چھوڑ دیں؟ ہم کس طرح چھوڑ دیں؟ اللہ کے بندے صحابہ کرام سے اختلاف ہو رہا ہے اور صحابہ کرام سے بڑھ کر انبیاء کے بعد کسی کا درجہ نہیں ہے. صحابہ کرام ہر چیز میں ہمارے لیے سند ہے. صحابہ کرام ہر چیز میں ہمارے لیے سند ہے اور الحمدللہ پوری امت مان رہی ہے. صرف جو غیر مقلدین ہیں وہ نہیں مان رہے. الحمدللہ ساری امت مان رہی ہے. 20 رکعت تراویح کو ساری امت مان رہی ہے. اور الحمدللہ یہاں حرمین شریفین کے اندر یہاں سعودی عرب کے علماء 20 رکعت تراویح کو مان رہے ہیں الحمدللہ. اور میں تو یہاں نماز پڑھاتا ہوں, میں یہاں امام بھی ہوں اور میں نماز پڑھاتا ہوں, یہاں قرآن پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ نماز ان کے لیے پڑھاتا ہوں. یہاں سارے حنبلی سارے رفع دین کرتے ہیں. میں نے کبھی رفع دین نہیں کیا, کبھی زندگی میں بھی رفع دین نہیں کیا. الحمدللہ کسی نے مجھے نہیں کہا کہ بھئی آپ کی نماز نہیں ہوتی. بڑے بڑے علماء میرے پیچھے کھڑے, انہوں نے نماز پڑھی الحمدللہ. کسی عالم نے نہیں کہا, کسی غیر عالم نے نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی, آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے ہیں, رفع دین فرض ہے, اس کے بغیر الحمدللہ کسی نے کچھ نہیں کہا, کسی نے کچھ نہیں کہا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بیچ میں آ کر فتوے لگاتے ہیں, کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں علماء دیوبند کے اوپر, علماء احناف کے اوپر, وہی اصل فسادی ہے. وہ فساد کے جڑے وہ فساد چاہتے ہیں. باقی ائمہ اربعہ کے اندر, ائمہ اربعہ کے مقلدین اور متبعین کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ کبھی بھی علماء حنابلہ نے علماء احناف پہ کفر کے فتوے نہیں لگائے, شرک کے فتوے نہیں لگائے. کبھی بھی علماء شوافع نے فتوے نہیں لگائے. آپس میں کسی نے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے شرک کے فتوے نہیں لگائے. الحمدللہ چاروں مسالک اہل سنت والجماعت کے مسالک ہے, ان سے جو نکل گیا الحمدللہ متقدمین کے فتوے, متاخرین کے بھی فتوے, وہ اتباع نفس کر رہا ہے, وہ اپنے خواہشات کی اتباع کر رہے اور اسی لیے وہ چاروں مذاہب کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہا ہے تاکہ مجھے آزادی مل جائے, مجھے ذہنی آوارگی مل جائے اور مذہبی آزادی مل جائے. باقی الحمدللہ چاروں مسالک بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور جو یہ اپنے سعودی عرب کے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو ٹچ کر رہے ہیں, ان کا سعودی عرب کے علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب کے علماء الگ اور یہ الگ, وہ ہم فی وادی وہؤلاء فی واد آخر, وہ الگ وادی میں یہ الگ وادی میں. زمین و آسمان کا فرق ہے, وہ مقلد ہے یہ غیر مقلد ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے, وہ صحابہ کو ماننے والے صحابہ کی ماننے والے, یہ صحابہ کی نہیں ماننے والے. اللہ کے بندو زمین و آسمان کا فرق ہے. پھر ان کو ہم لے کر ان کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں. میں نے تو سعودی عرب کے علماء کے ساتھ وقت گزرا ہے, ان کے ساتھ رہا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ تعلق ہے. الحمدللہ جو چیز میں نے پاکستان انڈیا کے غیر مقلدین کے اندر دیکھی ہے وہ سعودی عرب کے علماء کے اندر میں نے نہیں دیکھی ہے. تو ان کو ان کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے. میں تو اصل میں ایک بات کرنے کے لیے آیا تھا چاچا جی, ایک بات میں نے کرنی تھی, آپ کا موضوع چل رہا تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے بات کی صحابہ کرام پہ کہ صحابہ کرام جو ہے ان کا قول اسی وجہ سے حجت نہیں ہے کہ وہ ضرورت کے لیے, تو ہم بھی پھر جذباتی ہوتے ہیں نا. صحابہ کرام کا جب نام آتا ہے اور پھر اس طرح ہوتا ہے تو پھر ہم جذبات میں آتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہے, اتنے وہ علامہ حق نواز جنگی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر مولانا دلفراز معاویہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تک, آج کے شہید تک ہم نے قربانیاں دی ہے. کراچی کے سرزمین پہ, کوئٹہ کی سرزمین پہ, پورے پاکستان کے اندر دیکھے ہمارے بڑے بڑے علماء جو اس دنیا سے چلے گئے, صحابہ کرام کا نام لیتے لیتے انہوں نے جان دی ہے. اور پھر ہم صحابہ کرام اتنی غیرت تو ہمارے اندر ہے نا, اتنا ایمان تو ہمارے اندر ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر کوئی کیچڑ اچالے یا ان کے اوپر کوئی تبرہ کرے یا ان کے کسی بات سے اختلاف اور اعتراض کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو اتنی غیرت ہمارے اندر ہے, ہم اسے جواب دے, کم از کم اسے کچھ کہہ دے. تو
میں تو صرف ایک بات کرنے کے لیے آیا تھا، اسی وجہ سے وہ صحابہ کرام پہ کچھ باتیں انہوں نے کی کہ ان کی باتیں جو ہے وہ ضرورت کے تحت تھی، اس لہذا ابھی ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے تھوڑی سی بات کی۔ ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر اس طرح بات ہو تو میری زبان میں تلخی بھی آئے گی، ورنہ میری عادت یہ نہیں ہے، میں الحمدللہ دلائل سے بات کرتا ہوں، لیکن صحابہ کرام کی جب بات آتی ہے، جب وہ ان کے حجت ہونے نہ ہونے کی بات آتی یا صحابہ کرام کے ایمان پہ کوئی تبصرہ کرتا ہے تو ہم جذبات میں آتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری زبان میں تلخی ہوتی ہے۔ تو میں اگر میری تلخی کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہوئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اسی وجہ سے تلخی آتی اور جذبات آتے ہیں۔ باقی میں نے ایک بات کرنی تھی، تھوڑی سی بات چاچا جی، وہ یہ کہ میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ اسی ٹائم 1 گھنٹہ آپ مجھے دیں گے چاچا جی، انشاءاللہ میں عقیدہ توسل پہ بات کروں گا، وسیلے پہ انشاءاللہ۔ اور یہ امریکن مسلم بھائی چلے، اچھا ہے، چلو شکر ہے امریکن مسلم بھائی، میں آپ کا بہت خیال رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ ہر اس میں موجود رہیں، تو ٹھیک ہے، آپ بھی انشاءاللہ موجود رہیں گے اور ساتھی انشاءاللہ کل موجود رہیں گے، اور اگر کوئی ساتھی من الغائبین ہو تو ان کو بھی آپ دعوت دیں تاکہ سارے ساتھی جمع ہو، جتنا فائدہ زیادہ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ چاچا جی اسی ٹائم 1 گھنٹہ انشاءاللہ میں عقیدہ توسل پہ، وسیلے پہ انشاءاللہ بات کروں گا، سارے ساتھیوں سے شرکت کی دعوت ہے، اور دعا فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی، اور ائمہ کرام اور علماء کرام کی اور اسلاف اور علماء امت کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کون سی بات کی؟ پہلی بات سے آپ نے اپنی آخری بات کا رد کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی راستہ نکالیں کہ مقلدین اور غیر مقلدین کے آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں۔ احمد بھائی، غیر مقلدین کے آپس میں اختلاف ہیں کہ نہیں ہے؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے غیر مقلدین کو، حضرت مولانا عبداللہ سلفی صاحب کا کل بیان ہے توسل پر، وسیلہ بالذوات، تو اس میں آپ جتنے ساتھی ہیں تشریف لیں۔ عظیم ہادی بھائی، آپ کیوں فلڈ کر رہے ہیں ٹیکسٹ کے ساتھ بھائی؟ حضرت آپ کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن جزا، آپ تشریف لے جائیں حضرت۔ تو احمد بھائی دیکھیے، میں آپ کو مناظرے کے لنک دے سکتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب الرحمان سب کے ساتھ دوسرے غیر مقلدین مناظرے کرتے ہیں، آپس میں مناظرے ہو رہے ہیں غیر مقلدین کے، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کفر کے۔ اب دیکھیے احمد بھائی، جماعت المسلمین کو آپ مانتے ہیں غیر مقلدین کی جماعت ہے؟ آپ اس جماعت کو مانتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم صرف قرآن اور صرف صحیح حدیث مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ احمد بھائی، آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں قرآن حدیث جانتا ہوں، ہاں وہ بھی یہی کہتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ احمد بھائی، جتنے غیر مقلدین کی 14-15 جماعتیں ہیں آپس میں سر پھٹول کرتی ہیں، ایک جماعت کہتی ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ کیا لکھ رہے ہیں بھائی؟ یہ دشمن اس طرح غصہ اسلام میں، یہ کیا لکھا بھائی؟ حنین، آپ ٹیکسٹ میں ہی کر رہے ہیں، مائک پر آئیں گے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دے دیں گا، زیادہ ٹیکسٹ لکھنے کی ضرورت نہیں بھائی۔
آرام سے آئیں، لائن میں لگ جائیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں احمد بھائی، آپ ہمیں وہ فارمولہ بتائیں کہ غیر مقلدین صرف قرآن اور صرف حدیث کی بات کر کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دیں۔ باقی آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس بہت ساری حدیثیں ہیں، ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے تراویح کے بارے میں۔ اس طرح مسئلہ نہیں ہے میرا محترم بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اصول میں سرے سے خلفائے راشدین کا کوئی مسئلہ باقی ہے ہی نہیں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کے نبی کی بات لیتے ہیں، غیر مقلدین کے دو اصول اطیع اللہ اطیع الرسول، غیر مقلدین کے اہل حدیث کے دو اصول فرمان اللہ اور فرمان رسول، یہی آپ بار بار کہتے ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تراویح پڑھی؟ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمیں معلوم نہیں، اور زندگی میں صرف 3 بار پڑھی ہے باجماعت۔ اب آپ زندگی میں 3 بار سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، تو کیا یہ نبی کریم کے طریقے سے خلاف نہیں جا رہے آپ؟ اور پھر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ پورا مہینہ پڑھتے ہیں، یہ کس کی سنت ہوئی؟ نبی کی تو نہیں ہے بھائی۔ احمد بھائی ذرا جاگو، کیا آپ نے کیا کہا؟ شروع مہینے سے آخر مہینے تک پابندی کے ساتھ پڑھنا، یہ کس نبی کی سنت ہے؟ آپ کو نہیں معلوم بھائی۔ شروع سے لے کر 8 تک پڑھتے رہنا، آپ نے مجھے دیکھا کتنی پڑھتا؟ نہیں بھائی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ فرض بھی پڑھتے ہیں یا نہیں بھائی۔ بھائی کوئی بھائی مائک پہ آ جائے، میرا دروازے اور مجھے وہاں جانا پڑا۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین کے ہاں خود ہی اختلافات ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ ہم صرف قرآن اور صرف صحیح حدیث کو لیتے ہیں، پھر اختلاف کیوں؟ جب غیر مقلدین کو یہ بات معلوم ہے کہ ہماری فلانی پارٹی صرف قرآن اور صرف صحیح حدیث مانتی ہے، تو پھر ان پر فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو بھائی، ہمارے اوپر تو فتویٰ اس لیے لگایا نا کہ ہم فقہ پر عمل کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، بے شک ہم تقلید کرتے ہیں، شرعی اصولوں کے تحت تقلید کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کی جماعتیں تو تقلید نہیں کرتی، ضعیف حدیثوں کو بھی نہیں مانتی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف صحیح حدیث اور قرآن مانتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ لیکن وہ احمد بھائی ہیں، وہ تو صرف اپنی بات پوچھتے ہیں، اور پھر وہ سوال اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ان کا اپنا سوال بھی ان کو پھر سمجھ نہیں آیا کرتا، اور جواب لینے سے پہلے غالباً چلے گئے۔ تو جس بھائی کو اپنی بات خود ہی سمجھنا آتی ہو تو اس کو ہم کیا بتائیں بھائی۔ عظیم ہادی بھائی، آپ نے بھی کچھ بتایا یا کچھ لکھا تھا یا کچھ؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام اعظم، آواز نہیں آ رہی، سبحان اللہ، کیا کہا جائے، نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ حضرت امام ابو حنیفہ کو اگر امام اعظم کہہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے گی، اور غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء نے خود امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے، تو ان کے یہ چھوٹے حضرات ہیں، ان کی تو گستاخی ہوتی ہے، لیکن بڑے حضرات کو یہ گستاخی نظر نہیں آتی۔ میں حیران ہوں یا اللہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے سے گستاخی کیسے ہو جاتی ہے؟